تو سب سے بڑی عطا جسے اللہ نے شمار کیا، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، وہ انعام تو ایمان والوں کے حصے میں ہے۔ اذ بعث فیہم رسولا، کہ اس اللہ کریم نے اپنی رحمت اپنے کرم سے ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا۔ تمام برکات، تمام انعامات، تمام مقامات، قرب الہی کی ساری منازل کا منبع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ کی ذات سے ہٹ کر کسی کو کچھ نہیں ملتا۔ یہ جو آیہ کریمہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم اس کا ایک پہلو دیکھتے ہیں جو ایجابی ہے، جس سے برکات ملتی ہیں کہ حضور کائنات کے لیے رحمت ہیں، ساری رحمتیں حضور سے ملتی ہیں۔ لیکن اس کا سلبی پہلو دیکھا جائے، اس کا دوسرا پہلو دیکھا جائے تو وہ یہ ہے کہ حضور کے اتباع سے ہٹ کر کسی رحمت کا کوئی تصور ہی نہیں، کچھ نہیں مل سکتا۔ ہم ہمیشہ ایک ہی بات پہ اڑے رہتے ہیں نا کہ حضور کے اتباع سے سب کچھ ملتا ہے، بہت کچھ ملتا ہے، ہماری علمی استعداد اور ہمارے شعور سے زیادہ ملتا ہے۔ اس کا ایک سلبی پہلو بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر حضور کا اتباع چھوٹ جائے تو کسی طرح کا کوئی فائدہ نہیں ملتا، رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ جو بھی ملتا ہے وہ باعث رحمت ہوتا ہے، عذاب ہوتا ہے، دکھ کا باعث ہوتا ہے۔ بے شک اولاد زیادہ ہو جائے، بے شک مال زیادہ ہو جائے، بے شک عہدہ بڑا ہو جائے، وہ ساری چیزیں عذاب الہی کا سبب بنتی۔ تو حضور کی ذات مصدر فیوزات و برکات ہے۔ سب سے خوش نصیب وہ لوگ تھے جنہوں نے حضور کی غلامی حضور کے عہد پر نور میں کی، صحابہ کرام۔ انسانی تاریخ صحابہ کرام کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ عجیب لوگ تھے، ان میں اتنا پرتو جمال تھا حضور کا کہ حضور کی ذات کیا تھی۔ علامہ مرحوم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن ناطق کہا ہے، باتیں کرنے والا قرآن، اور صحیح کہا ہے۔ حبیب کبریا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے یہ عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کے بارے کچھ ارشاد فرمائیے۔ بڑے چھوٹے سے جملے میں انہوں نے بھرپور جواب، سارا جواب دے دیا۔ فرمایا کان خلقہ القرآن، آپ کا اخلاق عالی قرآن ہے، قرآن پڑھتے جاؤ تو آپ کے اخلاق عالی کی تفسیر ہے ساری۔ آپ بالکل ویسے تھے جیسا قرآن کہتا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام جو تھے وہ حقیقی معنوں میں فنا فی الرسول تھے۔ انہوں نے اپنی رائے، اپنی پسند چھوڑ دی تھی، اور پوری امت کے پاس صرف صحابہ کرام کی جماعت ہے جس سے ہم دین حاصل کرتے ہیں۔ وہ لوگ تھے جنہوں نے
زبان حق ترجمان سے قرآن کو سنا۔ وہ لوگ تھے جنہوں نے قرآن کے معانی حضور سے سیکھے، وہ لوگ تھے جنہوں نے حضور کے سامنے قرآن پر عمل کیا، اور وہ لوگ تھے جن کی حضور نے تصدیق فرمائی کہ ہاں یہی مراد ہے، جو تم کر رہے ہو یہ درست ہے۔ تابعین نے صحابہ سے، تبع تابعین نے تابعین سے، اور آج تک دین موروثی طور پر چل رہا ہے، وراثتاً چل رہا ہے۔ کوئی بندہ اپنی طرف سے اس میں نئی بات داخل کرنے کا مجاز نہیں، کوئی اس میں سے کوئی بات نکالنے کا مجاز۔ دین موروثیت سے، وراثت سے چل رہا ہے۔ دین وہی ہے جو حضور نے سکھایا، صحابہ نے سیکھا، اور وہ لوگ تھے کہ خلفاء راشدین کے بارے ارشاد ہوا، علیکم بسنتی و بسنت خلفاء الراشدین المہدیین، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمہارے لیے لازم ہے کہ میری سنت کو تھامو، مضبوطی سے اختیار کرو، اور خلفاء راشدین کی سنت کو کہ وہ ہدایت یافتہ بھی ہیں اور ہدایت کرنے والے بھی ہیں۔ تو اب نبی کی سنت تو سمجھ آتی ہے، غیر نبی کی سنت کیسے ہوگی؟ اس لیے کہ وہ وہی کرتے تھے جو حضور نے تعلیم فرمایا تھا، فنا فی الرسول تھے، ان کی سنت بھی حضور کی سنت۔ پھر صحابہ کرام تمام عمومی طور پر فرمایا، اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں جن سے لوگ راستہ تلاش کرتے ہیں، تاریکی میں روشنی پھیلاتے ہیں۔ فَبِأَيِّ مُقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، تم جس کا دامن تھام لوگے، جس کے پیچھے چل پڑو گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ وہ تمہیں میری بارگاہ میں لے آئے گا، اللہ کی بارگاہ میں۔ صحابہ میں سے کسی ایک کا، اسی لیے اہل سنت کا عقیدہ ہے الصحابۃ کلہم عدول، تمام صحابہ عادل ہیں، امانت دار ہیں، قابل اتباع ہے۔ حضور کے تو فعل کلام الہی، کلام ذاتی نصیب ہوا، ہر بندہ کر دیا ہم سخن بندوں کو خدا سے تو نے، آپ کی برکات سے ہر بندہ اللہ سے ہم کلام ہو۔ غریب فقیر بے کس کدا بھی جب وضو کر کے کھڑا ہوتا ہے، فاتحۃ الکتاب پڑھتا ہے، اللہ سے بات کر رہا ہوتا ہے، ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے، اپنا دکھ سکھ اللہ سے کر رہا ہوتا ہے، رکوع و سجود کرتا ہے براہ راست اللہ کو، درمیان میں کوئی تیسرا نہیں۔ یہ ساری برکات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان سب کے ساتھ ان تمام اوصاف کی بنیاد ان کیفیات پر ہے جو قلب اطہر سے قلوب کو نصیب ہے۔ جتنی جتنی وہ برکات جس کو نصیب ہوں، اتنا اسے دین کا شعور بھی نصیب ہوا، اور اتنا دین پر عمل کرنے کی توفیق بھی نصیب۔ اب صحابہ وہ پہلے لوگ تھے جنہوں نے براہ راست قلب اطہر کے سامنے قلوب کو رکھ کے روشن کیا، بھٹی سے نکلے ہوئے لوگ۔ قیامت تک امت ان سے برکات حاصل کر رہی ہے،
آج بھی امت اور حضور کے درمیان واسطہ وہی ہے. وہ حضور کی زبان مبارک بھی ہیں، حضور کے دست مبارک بھی ہیں، حضور کے ارادہ عالی کی زندہ تعبیر بھی ہیں. تو صحابی ہونا بجائے خود اصطلاحاً تو صرف جس نے صحبت پائی صحابی ہو گیا، لیکن شریعت کے مطابق صحابی کا مفہوم یہ ہے کہ ساری دنیا سے غیر صحابی جو ہے ان سب سے بڑھ کر ایمان، اطاعت، امانت، دیانت اور تمام اوصاف عالی میں غیر صحابی اس کے معیار کا نہیں ہو سکتا. بہت سچے لوگ ہو سکتے ہیں، بہت سچے، بالکل سچے، لیکن ان کا سچ اس کیفیت کو نہیں پا سکتا جو کیفیت صحابہ کے سچ. بہت عادل ہو سکتے ہیں، بہت زاہد، عابد، مجاہد ہو سکتے ہیں، لیکن کوئی بھی کام ان کا اس کیفیت اور اس درجے کو نہیں پہنچ سکتا جو صحابہ کو حاصل ہے، کہ ان کے قلوب میں وہ کیفیت جس نے عمل کی نوعیت بدل دی، عند اللہ اس کا مقام و مرتبہ بدل دیا. تو اگر دنیا کی آبادی غیر صحابہ جو ہے ساری تو اللہ ولایت عطا کر دے، کوئی کافر نہ رہے، کوئی بدکار نہ رہے، سب صاحب حال ولی اللہ ہو جائیں، سب کی ولایت کو جمع کیا جائے اور ایک مینار بنایا جائے، تو وہ مینار ختم ہو جائے گی اس کی بلندی، اور وہ صحابہ کے پاؤں مبارک کو بھی نہیں چھو سکے. صحابہ کی عظمت اتنی بلند ہے. صحابہ کے بعد پھر ان لوگوں کا درجہ ہے جنہوں نے صحابہ کو پایا، تابعین. ان تین طبقوں کو تو اللہ نے ساری دنیا میں ممتاز قرار دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی. قرآن کریم کہتا ہے کہ میرا حبیب اپنی خواہش سے بات ارشاد نہیں فرماتا، وہی کچھ کہتا ہے جو کہنے کو کہا جاتا ہے، جو وہی کیا جاتا ہے. تو آپ نے فرمایا خیر القرون کرنی، جو زمانے گزر چکے جو آئیں گے سب زمانوں میں بہتر زمانہ میرا ہے. ثم الذین یلونہم، پھر میرے بعد ان لوگوں کا زمانہ ہے جو مجھ سے متصل ہیں، یعنی عہد صحابہ. وصال نبوی سے لے کر غالباً 80 ہجری تک یا اس سے کچھ 1-2 سال اوپر تک آخری صحابی جن کا وصال ہوا، ان کی تاریخ وصال ہجرت کے 80 سال بعد آتی ہے. دوسرے درجے پر صحابہ کا دور ہے. ثم الذین یلونہم، تیسرے بہترین لوگ وہ ہیں خوش نصیب جنہوں نے صحابہ کا زمانہ پایا. او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر اس میں صحابہ کرام کے زمانے کو حضور کے زمانے میں شامل کر دیں تو پھر یہ 3 زمانے صحابہ، تابعین اور تبع تابعین تک پہنچ جاتے ہیں. اگر حضور کے عہد پر نور کو الگ شمار کیا جائے اور صحابہ کے عہد کو الگ شمار کیا جائے تو پھر یہ 3 زمانے حضور اکرم کا زمانہ، صحابہ کا اور تابعین کا. اب کون تابعی ہے یا نہیں ہے
یہ تو اللہ کی اپنی عطا ہے. یہ اس ساتھی نے تحریر فرمایا ہے، السلام علیکم، کہ حضرت جی آپ کے فرمان کے مطابق آپ نے جن صحابی کی زیارت کی ہے وہ آپ تابعی ہوئے، جس سے آپ کی زیارت کی پھر وہ تبع تابعی ہوا، تو کیا ہماری جماعت پھر تبع تابعین کی ہے؟ بھئی دیکھو، میں نے آپ کو واقعہ سنا دیا اور الحمدللہ واقعہ سچ ہے. شاہ صاحب نے عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ دہلوی نے ایک صحابی جن کی زیارت کی تو اپنی تحریرات میں لکھتے ہیں کہ میں تابعی ہوں. وہ اپنے عہد کے امام تھے، فقہ میں بھی، تفسیر میں بھی، حدیث میں. ان کی نظر بہت وسیع تھی، کامل ولی اللہ تھے، علماء باطنی کے امام تھے، کیفیات قلبی کے حامل تھے، صاحب کشف و مشاہدات تھے، صاحب مراقبات و مقامات تھے. ان کا فقہی مرتبہ بھی بہت بلند ہے، فہم حدیث بھی بہت بلند ہے، تفسیر قرآن بھی جہاں کرتے ہیں موتی پرو دیتے ہیں، اپنے عہد کے امام تھے. اب ایک بات انہوں نے یہ ارشاد فرمائی کہ گو جن تھا، انسان نہیں تھا، لیکن تھا تو صحابی، اس نے حضور کو دیکھا تھا، حضور کا زمانہ پایا تھا. حالانکہ فرق یہ ہے کہ جو انسان حضور کا زمانہ پاتا ہے وہ کیفیات قلبی بھی پاتا ہے، لیکن جو جن حضور کا زمانہ پاتا ہے وہ برکات اور ثواب تو پاتا ہے، کیفیات قلبی کی استعداد جنات میں نہیں. انسان صحابی کے دل کو جو کیفیات نصیب ہوتی ہیں وہ جن کو نہیں ہو سکتی. لیکن جہاں تک زیارت کا اور آپ کے ارشادات سننے کا اور آپ کے جمال جہاں آرا سے مشرف ہونے کا تعلق ہے تو اس میں جنات بھی برابر ہیں. تو ثواب کے اعتبار سے دیکھا جائے تو صحبت عالی میں جو جنات پہنچے انہیں بھی وہ ثواب اور وہ درجہ ملا. لیکن یہ یاد رہے کہ کیفیات قلبی صرف انسان کا خاصہ ہے، جن کا نہیں، کیونکہ نبوت صرف انسانوں میں ہے، استعداد معرفت انسانوں میں. اب یہ شاہ جی کی بات ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ معاذ اللہ انہوں نے کیوں ایسا لکھا، یہ غلط لکھا، میں نہیں کہہ رہا، میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں. اور وہ صحیح فرماتے ہیں کہ ایک بات تو ہے نا کہ انہوں نے ایک صحابی کو دیکھا، یہ بات تو ہے نا. اگر کیفیات قلبی نہ آئیں تو ان آنکھوں، ان نگاہوں کو تو دیکھا جنہوں نے حضور کو دیکھا، اور اس شخص سے تو ملے، خواہ وہ جن ہی تھا جو حضور کی محفل میں رہا. تو اس پر انہوں نے بڑے اللہ کا شکر کرتے ہوئے لکھا کہ میں تابعی. اب میرا خیال ہے آج تک کسی نے اس پر اعتراض نہیں کیا، میری نظر سے تو نہیں گزرا. ویسے تو مخلوق رنگا رنگ ہے، لوگ اللہ کریم پر اعتراض کر رہے ہیں، اللہ کے انبیاء پہ کر رہے ہیں، تو شاہ جی پہ اگر کوئی اعتراض کرے تو کون سی بڑی بات ہے. لیکن علماء میں سے میں نے کہیں نہیں پڑھا، کہیں نہیں سنا، کہیں نہیں دیکھا کہ کسی عالم نے ان پر اعتراض کیا ہو کہ آپ نے ایسا کیوں کہا. حالانکہ ان کے پاس دوسرے، ہمارے پاس تو کوئی دلیل نہیں، صرف ان کا فرمانا ہی دلیل ہے کہ میں نے ایک صحابی جن کو دیکھا.
تو مجھے ویسے ہی خیال آ گیا کہ شاہ صاحب کے زمانے تک تو تھے، دیکھیں اب بھی کوئی ہے جنات میں صحابی؟ کوئی چیزیں من جانب اللہ ہوتی ہیں، وہ جسے چاہے جو چاہے جب چاہے عطا کر دے، اس کی اپنی تقسیم ہے، اس میں کسی کا کوئی کمال نہیں ہوتا۔ تو ان کی مجھے سمجھ آئی کہ کشمیر میں ایک بزرگ جن ہے جو صحابی ہے۔ تب تک یہ بہت نیک و نظار ہو چکے تھے، اسٹریچر پر کرسی پر خادم ادھر ادھر لے جاتے، بہت کمزور، بہت زیادہ بوڑھے۔ تو مجھے مل کر یہ خواہش ہوئی کہ کتنا ہی اچھا ہو کہ یہ دارالعرفان تشریف لائیں۔ تو انہوں نے میری یہ درخواست قبول فرما لی کہ میرے لیے آنا بہت مشکل ہے لیکن میں آؤں گا۔ یہ جو ذکر کے انوارات سے زمین منور ہوتی ہے، درخت منور ہوتے ہیں، فضا منور ہوتی ہے، انسانوں کو نظر آئے نہ آئے، جنوں کا جسم لطیف ہوتا ہے انہیں یہ چیزیں نظر آتی ہیں، انہیں ان کے لیے کشف کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ خود جسم لطیف ہیں، تو یہ چیزیں انہیں ظاہر باہر نظر آتی ہیں۔ تو شاید وہ بھی ان کی نگاہ میں تھا، تو تشریف لائے۔ تھوڑی سی 2-3 گھونٹ چائے کے لیے، اور پھر شام کے بعد تھوڑا سا ونڈوں کا حلوہ۔ ویسے تو ان کی غذا مادی نہیں، انرجی ہے، لیکن یہ بتانے کے لیے کہ ہم نے اپنا حصہ لے لیا ہے، انہوں نے کچھ اس میں سے لے لیا۔ اب اس کا انہوں نے کیا کیا وہ تو ان کے وہ جانے، اور یہ سعادت الحمدللہ نصیب ہوئی۔ اب اس میں تابعی کہلا سکتے ہیں یا نہیں، یہ اللہ ہی جانے۔ لیکن یہ بات یقینی ہے کہ واردات قلبی نصیب ہوں نہ ہوں، وہ کیفیات جو جنات حاصل کر سکتے ہیں وہ ضرور نصیب ہوتی ہیں، یعنی ظاہری برکات، ثواب، عند اللہ قرب کا ایک مقام، یہ ضرور نصیب ہوتی ہے۔ اور پھر اگر اللہ نے وہ مجھے عطا فرمائی ہے تو اس میں میرا تو کوئی کمال نہیں، وہ تو اللہ کی عطا ہے۔